انسان کو بنایا۔ حضرت انسان کی جو تخلیق کی ہے وہ 4 عناصر سے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیے کہ انسان کا جسم یہ الگ ہے اور انسان کی روح الگ ہے۔ جب جسم اور روح دونوں کا تعلق ملا تو جو چیز بنتی ہے اسے انسان کہتے ہیں۔ جب انسان کے جسم سے روح کٹ جائے اسے لوگ میت کہتے ہیں، لاش کہتے ہیں۔ تو انسان 2 چیزوں کا مرکب ہوا۔ پھر جو انسان کا جسم ہے یہ جسم 4 چیزوں سے بنا ہے۔ مٹی بھی اس میں شامل ہے، ہوا بھی اس میں شامل ہے، پانی بھی اس میں شامل ہے، آگ بھی اس میں شامل ہے۔ جب 4 چیزیں ملیں تو حضرت انسان کا وجود بنا، اور پھر رب کائنات میں اس میں روح پھونکی تو کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 5 چیزوں سے مرکب یہ انسان۔ پھر مزے کی بات یہ بھی بتاؤں، جب انسان کا وجود مٹی سے بنا، پانی سے بنا، آگ سے بنا، ان سب کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، تو جب انسان کا وجود بنا تو رب کائنات نے انسان کے وجود کے لیے خوراک بھی زمین سے رکھی ہے۔ آج کل گندم تیار ہے تو گندم کہاں سے تیار ہوتی ہے؟ مٹی سے۔ انسان کے وجود کا تعلق مٹی سے، خوراک بھی مٹی سے آئی، سبزی مٹی سے اگتی ہے، پھل مٹی سے آتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں جب مٹی سے اگتی ہیں تو رب کائنات نے وجود کو مٹی سے بنا کے اس کی خوراک بھی مٹی سے رکھی، اور رب کائنات نے روح کو اپنی طرف سے بھیجا ہے۔ روح کو اپنی طرف سے بھیجا ہے۔ جب روح کو اپنی طرف سے بھیجا ہے تو اس کی خوراک کو بھی اللہ نے اپنی طرف سے ہی بھیجا ہے۔ ہم دنیا میں اپنے وجود کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اچھی خوراک کا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن کبھی میں نے آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم نے اپنی روح کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اس کی خوراک کا بھی خیال رکھنا، اور اس کی خوراک رب کائنات نے 1450 سال پہلے آمنہ کے لال کے قلب اطہر پہ نازل کی۔ قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب ہماری روح کی غذا ہے، جہاں ہم اپنے وجود کے لیے غذا کا احترام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔